ریحان طاہر صاحب ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میدان کے نام کے مطلب کہ مشن لے کے جا رہے ہیں، بچوں کی مدد کر رہے ہیں، تو کچھ بچے آپ یو کے میں ساتھ لے کے آئے ہیں پاکستان سے اسپورٹس کھیلنے کے لیے۔ تو یہ عرض کروں کہ پاکستان اس وقت بہت سارے جہاں پر ہم پازیٹیو اسپیکٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں کہ جس کے اوپر کسی نہ کسی کو کام تو کرنا ہے۔ جی، تو ہم نے 2014 میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا جس کا نام تھا میدان۔ سکسیس کی اگر بات میں کروں تو وہ ایک لمبی سٹوری ہے، مطلب کہ 5 بچے ہمارے فٹ بال کے اندر اس وقت نیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہیں، 2 بچے ہمارے پرتگال پاکستان میں کوئی نیشنل ٹیم ہے بھی ہے؟ اب بن گئی ہے۔ اچھا، اب بن گئی ہے۔ اس کا کریڈٹ میدان کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ ہماری پوری تمام ایڈمنسٹریشن کو جاتا ہے جنہوں نے گزشتہ 10 سالوں میں ایک پنیری تیار کی ہے۔ دیکھیں، قومیں بنانے کے لیے بچوں پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ قوموں، اگر آپ کو ایک مضبوط نوجوان چاہیے، آپ کو ایک مضبوط بچہ تیار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ بس زندگی کا مقصد یہی ہے جو ہمیں بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کریئر بناؤ، پراپرٹی بناؤ، اور یہ دنیا میں شہرت حاصل کرو، اور کچھ کہتے ہیں جی ہمیں بنایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ لیکن اس عبادت کے کتنے روح ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ صرف آپ سجدے ہی کرتے رہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے فائدے میں آتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھار میں سے لوگ ملتے ہیں ہمیں جو اس کام میں، اس مشن میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اور ہمیں بہت ہی انسپائر کرتے ہیں۔ اور آج ایک ایسی شخصیت جس سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ اس مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ جو بہت سے کم لوگ اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں۔ ایک تو مخلوق کی خدمت، اور دوسری ایک ایسی مارجنلائز سوسائٹی میں لوگ جن کو لوگ اتنا مطلب تنجیم نہیں دیتے، وہ ہے پاکستان کے وہ بچے جن کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ ہے جو بچے جو سڑکوں میں پل رہے ہیں، وہ بچے جو چائلڈ ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کی کوئی تعلیم نہیں مل رہی ہے ان کو۔ تو ان کے اپلفمنٹ کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے آج کے خصوصی مہمان ریحان طاہر صاحب۔ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ کو مطلب چند دنوں کے مہمان ہیں ہمارے شہر میں، تو اچھا ہوا پتہ چل گیا کہ آپ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کے بارے میں جو لوگوں نے بتایا اور آپ کے مشن کے بارے میں جو سنا تو بڑا ہی مطلب انسپریشن ملا مجھے کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، تو مطلب اس چیز کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ شو کیس کرنا پڑے گا ہمیں کہ دکھائیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ تو میدان کے نام کے مطلب کہ مشن لے کے جا رہے ہیں، بچوں کی مدد کر رہے ہیں، تو کچھ بچے آپ یو کے میں ساتھ لے کے آئے ہیں پاکستان سے اسپورٹس کھیلنے کے لیے، جی، تو یہ تھوڑے بتا دیں، اس کا حوالہ دیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ کے اس چینل کا، اور جو سننے سامعین ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ آپ کو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور ہم بھی آپ کو سنتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ پاکستان اس وقت بہت سارے جہاں پر ہم پازیٹیو اسپیکٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں کہ جس کے اوپر کسی نہ کسی کو کام تو کرنا ہے۔ جی، تو ہم نے 2014 میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا جس کا نام تھا میدان، اچھا، اور یہ مسلم ہینڈز کا انیشیٹو تھا، جس میں گزارش ہم نے یہ کی، ہم نے سوچ یہ پریویل کی پاکستان میں کہ کیوں نہ گلی کوچوں کے ان بچوں کو جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ان کو انگیج کیا جائے، اور ان کو نام دیا گیا اسٹریٹ چلڈرن کا۔ اچھا، یہ دنیا میں عالمی یعنی کہ یہ ایک ٹرمنالوجی ہے کہ اسٹریٹ چلڈرن، یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا بھی جو ہے حصہ ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے کام کریں جو 10 سے 12 گھنٹے گلی کوچوں میں وداؤٹ اینی سپرویژن اپنا وقت گزار دیتے۔ وہ کسی دکان پہ کام کرنے والا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرنے والا ممتاز بھی ہو بچوں سکتا کی ہے۔ عمر کیا ہوتی ہے تقریباً؟ یہ بچے انڈر 18 جو بھی ہوگا وہ بچہ کہلائے گا۔ 18 سال سے کم عمر بچے جو بچے کہلاتے ہیں، جس کو دنیا نے کہا کہ یہ ان کی ایج جو ہے یہ ڈیفائن کر دی، اس ڈیفینیشن کے مطابق جو بچے جو 10 سے 12 سال سے شروع ہوتے ہیں اور وہ گلیوں میں نکل جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کو 8 سال کا بچہ بھی کہیں پر اور اسے کم عمر میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات گود میں بھی مائیں بچیوں کو لے کے مسجد کے باہر آپ کو دیکھا ہوگا، ہم پاکستان میں مختلف جگہوں پر بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس پہ کام کریں۔ تو یہ سفر کا آغاز ہوا، اور اس سفر میں ہم نے ان بچوں کو انگیج کیا تھرو اسپورٹس۔
تو اسپورٹس فار ڈیولپمنٹ میں ہم نے 3 آبجیکٹیوز کو سامنے رکھا کہ ہم کیوں نہ ان 3 آبجیکٹیوز پہ کام کریں. نمبر 1, کھیل جو ہے بچے کا بنیادی حق ہے. ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں کھیل سکوں, اور وہ میرے بچے کا بھی حق ہے, آپ کے بچے کا بھی حق ہے, ہمارے سب کا بچوں کا حق ہے, تو غریب کے بچے کا بھی حق ہے رائٹ ٹو پلے, اس کو کھیلنے کا حق ملے. سیکنڈ تھا کہ اس کو آئیڈینٹی ملے, شناخت ملے. اس کے ہم بعد میں بات بھی کریں گے, لیکن ہم نے اس ایم کو سامنے رکھا. تھرڈ از ایجوکیشن, کہ ہم اس کو تعلیم کا حق اس کا دے سکے, جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہے, جو ایک ماں کی حیثیت سے پاکستان کے بچوں کو پالتی ہے. تو پاکستان میں آج کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو یہ سن کے بہت دکھ ہوگا کہ پاکستان میں 2,62,00,000 بچے 26.2 ملین چلڈرنس آر آؤٹ آف اسکول, جو آپ کے یورپ کی تقریباً آبادی بن جاتی ہے. تو وہ بچے کام کر رہے ہیں, سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, گلی کوچوں میں ان کو دھتکار رہے ہیں, کہیں پر ان کے ساتھ بلنگ ہو رہی ہے, کہیں پر ابیوز کا شکار ہوتے ہیں, کہیں پر کوئی ان کو مارتا ہے, کہیں پر وہ کسی دکان پہ کام کرتے ہیں تو سکھانے کے بہانے ان کے حد کی عزت کی جاتی ہے. ملٹیپل ایشوز دے آر فیسنگ آن ڈیلی بیسس. تو ہم نے ان بچوں کو سیدھی راہ پہ لگانے کا, انگیج کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا. سیدھی راہ پہ بچہ کیسے لگتا ہے؟ جب اس کو انگیج کرتے ہیں. آپ جب بچوں کو انگیج نہیں کریں گے تو بچہ کہیں نہ کہیں معاشرتی برائیوں کا شکار ہو جائے. تو سپورٹس میں سب سے بڑا جو ٹول ہے ہم نے اس کو استعمال کیا, اور وہ تھا فٹ بال. تو فٹ بال کی دنیا سے سفر کا آغاز ہوا. آئیکن آف ڈیولپمنٹ یونائٹڈ نیشن نے 2022 میں فٹ بال کو کہا ہے. اچھا. دنیا میں سب سے پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ معروف دیکھے جانے والا جو کھیل ہے وہ بھی فٹ بال. تو پاکستان میں بھی فٹ بال کافی مشہور ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا جو کھیل ہے, میں بڑے محتاط انداز سے یہ بات کروں گا کہ وہ فٹ بال ہے. کرکٹ کے لور بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ گلی کوچوں میں جاتے ہیں, آپ لنڈی کوتل سے شروع کریں, بلوچستان, سندھ, کراچی, ساؤتھ پنجاب, راجن پور, رحیم میر خان, آپ کو حیران ہوگا کہ ہر جگہ پر فٹ بال ہے. وائی؟ بیکاز ون فٹ بال کین انگیج 22 چلڈرن ویری ایزیلی. ایک غریب پرور کھیل ہے. 2 اینٹیں ادھر رکھائیں, 2 اینٹیں ادھر رکھیں, اور درمیان میں فٹ بال شروع کر دیں. تو گلی کوچوں کے اندر جو لوگ بچے انجوائے کرتے ہیں وہ فٹ بال ہے. کرکٹ از ایکسپینسو. آپ کو ایک بلہ چاہیے اچھا سا, پھر آپ کو ایک وکٹ چاہیے, پھر آپ کو ایک باؤنڈری چاہیے, پھر آپ کو ایک پورا ایک بڑا ایریا ریکوائرڈ ہے. یہ تو گلیوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو فٹ بال لورز بہت زیادہ ہے. اچھا, ہم نے پھر کیا کیا کہ وہ بچے جو پورا ہفتہ کام کرتے تھے کسی فیکٹری میں, کسی برائلر شاپ پہ, کسی کے گھر میں, کسی دکان پہ, کسی حجام کے ساتھ ایز اے باربر کے اسسٹنٹ کے طور پہ, ہم نے ان بچوں کو موقع دیا کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ٹرائلز میں حصہ لیں. اور مسلم آرٹس کا جو یہ پروجیکٹ میدان ہے, اس کی 37 کے قریب اکیڈمیز ہیں پاکستان میں, جو ہماری ایسوسیٹڈ اکیڈمیز ہیں. وہاں پر جا کے ٹریننگ حاصل کریں. تو 2014 میں پہلی مرتبہ ٹریننگ اکیڈمیز ہیں سپورٹس سکھانے کے لیے. ہم نے کوچ وہاں پر ہائر کیے. اچھا. ان کوچ کے ذریعے ان بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں, ان کو انگیج بھی کرتے ہیں, اور ان کو اسکل دیتے ہیں کہ فٹ بال ایک آرٹ ہے, فٹ بال کی ایک اسکل ہے. فٹ بال ٹھیک ہے, آپ کو شوق تو ہے, لیکن وی کین امپروو یور اسکلس, کہ آپ نے کس طرح اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 2014 سے جو سفر کا آغاز کیا, آج 2025 میں ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ہم نے لاتعداد سینکڑوں بچوں کو فٹ بال کے ساتھ نہ صرف راغب کیا, ان کو درست ان پہ گامزن کیا, اور آج وہ ایک بڑی زبردست ہیلدی لائف اور ایک اچھی لائف کو مارے ہیں, اپنے خاندان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اس میں اگر میں دوسری طرف سے مطلب دیکھوں, ایک تو یہ تو کام تو حکومت کا بنتا ہے جی, لیکن وہ نہیں کر رہے جی, لیکن اس لیے آپ کی تنظیمیں وہ یہ ویلفیئر کے لحاظ سے یہ کام کر رہی ہیں. دوسرا, جب ایک بچہ جس کو ماں باپ نے شاید گھر سے باہر نکال دیا ہو کہ جائیں آپ کمائیں, پیسے کمائیں, ہمیں غربت کی وجہ سے, وہ مجبوری کی وجہ سے بچے کو باہر کام پہ بھیجتے ہیں, تو جب وہ بچہ وہ فٹ بال کھیلے گا تو وہ اس کی گھر کی جو کمائی اور خرچے اور جو مطلب اس سلسلے کے لیے وہ باہر نکلا تھا, اس کا کیا بنتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے, ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا, میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ ایک تو بچے کو ہم نے جمعے کے جمعے انگیج کیا, وہ اکیڈمی جاتا ہے, سیکھتا ہے. اینڈ وین وی ہائرڈ اٹ فار اوور اکیڈمی, جو ہمارا فٹ بال ہاؤس ہے, میرپور آزاد کشمیر کا پہلا آسٹرو ٹرف ہم نے بنایا, فیفا سرٹیفائڈ فٹ بال ہاؤس میں. ہم ان کو ناروے کپ ہر سال لے کے جاتے ہیں پاکستان کے مختلف بچوں کو, اور 4 سال بعد جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے ہم اس کے اندر بچوں کو لے کے جاتے ہیں. جیسے ہم نے برازیل کپ میں شرکت کی, 18 میں ہم نے رشیا میں کی, 22 میں قطر میں کی, اور اب 26 میں ہم
USA میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں. تو اسٹریٹ چائلڈ یونائٹیڈ کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے, تو ہم پورے پاکستان سے بچوں کو اکٹھے کرتے ہیں. تو 6 ماہ ہم لیتے ہیں ناروے کپ کے لیے اپنے کیمپ میں, اور 1 سال کے لیے ان بچوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں اپنے فٹ بال کیمپ میں ان میر پور آزاد کشمیر. اس 1 سال میں جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے اس کی ماں کو یا اس کے والد کو جو اس کا نگہبان ہے, تاکہ وہ بچہ اپنی مزدوری جو چھوڑ کے آیا ہے, والدین کو تو اس کا احساس نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آپ تو ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں, یار بچہ تو بڑا اچھا کما رہا تھا, 20,000 22,000 25,000 30,000, تو $100 تقریباً اس کے ارد گرد ہم وہ رقم جو ہے اس کی فیملی کو دیتے ہیں تاکہ اس کی ماں مطمئن ہو سکے, اور اس بچے کی پوری نگہداشت میں کیا ہے, اس کا صبح نماز پڑھنے سے لے کے رات کے سونے تک, کھانے تک, اس کے تمام جو لوازمات ہیں وہ ہمارے ذمہ, اس کا کھانا پینا, اس کی کٹس, اس کی تمام پروٹینز جو اس کو ریکوائرڈ ہے کہ وہ ایک اچھا کھلاڑی بن سکے. اور پھر وہ جب کھلاڑی میدان میں اترتے ہیں, اس کو آپ نے دیکھا کہ 2014 میں ہم 3rd پوزیشن لے کر آئے, 18 میں رشیا ورلڈ کپ میں جو بچوں کا ورلڈ کپ تھا ہماری 2nd پوزیشن آئی, قطر ورلڈ کپ میں ہم فائنل پہنچے, سیمی فائنل میں ہم نے برازیل کو ہرایا اور مصر سے فائنل پلانٹی ککس پہ ہار گئے انفارچونیٹلی. یہ جونیئر چیمپئن میں اسٹریٹ چائلڈ آن دا بیسس آف اسٹریٹ چائلڈ. اچھا. اور اس کے بعد ناروے کپ میں ہم عمومی بچوں سے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ اور ملکوں میں بھی اسٹریٹ چلڈرن کا یہ بیسیکلی اسٹریٹ چائلڈ کے وہ ممالک ہیں, 28 ممالک ہیں جن کی ٹیمیں اس پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, جس میں انڈیا ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش, جن کے ایشوز ہیں. لیکن ناروے کپ ایک ایسا کپ ہے جہاں پر اسٹریٹ چلڈرن کا ایجنڈا نہیں ہے. ہم پاکستان کے ان بچوں کو لے کے جاتے ہیں ان بچوں سے مقابلہ کروانے کے لیے جو ڈیولپنگ کنٹریز کے بچے, جو ڈیولپ نیشنز کے بچے, اور ہمارے بچے وہاں پر بھی جو ہے چاروں شانے جو ہے نا ان کو چت کر دیتے ہیں, اور ان کو جیت جو ہے اپنے سر فتح جو ہے وہ جھنڈا لے کے لہراتے ہیں. تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کے یہ بچے کسی سے کم نہیں ہیں اگر ان پہ محنت کی جائے, اگر ان کو توجہ دی جائے. تو آج جو آپ نے پہلی بات کی کہ ہم یہاں کیوں آئے, تو اب ہم اسکواش کی دنیا کے اندر بھی ہم نے اپنا حصہ ملایا, اور پاکستان سے ایک اسکواڈ پورا پاکستان سے اسکواش کے لیے آیا, اور بڑے خوشی سے آج میں برمنگم میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جونیئر برٹش اسکاٹش اسکواش چیمپئن انڈر 17 میں ہم نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اذان علی خان نے, جس کو ہم نے اسپانسر کیا, ہمارا بچہ یہاں پر آیا اور اس نے نہ صرف فرانس کو ہرایا, سوئٹزرلینڈ کو فائنل میں ہرایا, آسٹریلیا کو سیمی فائنل میں ہرایا. یہ وہ ممالک ہیں جہاں کے بچے ہر لوازمات سے بھرپور ہیں, جن کے پاس فیسلٹیز ہیں, جن کے پاس کوچز ہیں, ٹرینڈ ہیں. اور کل جو برمنگم میں ہو رہی تھی برٹش اسکواش چیمپئن شپ انڈر 13 کیٹیگری میں, عدنان ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا, اور یہ 18 سال بعد پاکستان کو یہ فتح ملی ہے. تو یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے بچوں پہ محنت کی جائے تو دنیا کے کسی مقابلے میں ہمارے بچے دنیا کے بچوں سے کم نہیں ہیں. تو یقیناً یہ بچے پھر آپ مطلب اولمپکس لیول تک تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سکسیس کی اگر بات میں کروں تو وہ ایک لمبی سٹوری ہے. مطلب کہ 5 بچے ہمارے فٹ بال کے اندر نیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہیں, 2 بچے ہمارے پرتگال پاکستان میں کوئی نیشنل ٹیم ہے بھی, اب بن گئی ہے. اچھا, اب بن گئی ہے. اس کا کریڈٹ میدان کو جاتا ہے, اس کا کریڈٹ ہماری پوری تمام ایڈمنسٹریشن کو جاتا ہے جنہوں نے گزشتہ 10 سالوں میں ایک پنیری تیار کی ہے. دیکھیں, قومیں بنانے کے لیے بچوں پہ کام کرنا پڑتا ہے. قوموں, اگر آپ کو ایک مضبوط نوجوان چاہیے, آپ کو ایک مضبوط بچہ تیار کرنا ہے. آپ کو وہ کہتے ہیں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پروگرامز چلتے ہیں دنیا کے اندر, تو آپ کو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پلان تیار کرنے. میں نے آپ سے بات کی, آئیڈینٹی اس کو ملے, اس کو کھیلنے کا حق ملے, پھر اس کو تعلیم کا حق. یہ تو ریاست کہتی ہے. آرٹیکل 25 پاکستان میں کیا کہتا ہے کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے, لیکن ریاست کچھ کمزور ہے. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ریاست نہیں کر پا رہی. ریاست اگر نہیں کر پا رہی تو پھر کس کو تو کرنا ہے, کسی کو رونا تو نہیں ہے, اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو میں اور آپ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور ان بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت کرتے ہیں. تو سکسیس سٹوریز بھی الحمدللہ بن رہی ہیں. ایک وقت آئے گا جب آپ پاکستان کے 67% یوتھ کی بات کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یوتھ کو ڈائریکشن ملے گی, ان بچوں کو انگیج کیا جائے گا. لیکن یہ آبادی بڑھنے سے یہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے. آؤٹ آف اسکول بچوں کی جیسے میں نے فگر دیا 26.2, تو یہ تعداد بڑھ رہی ہے. تو اس بڑھی ہوئی تعداد کو بھی آپ نے کیٹر کرنا ہے, ان کو انگیج کرنا ہے. ابھی میں اسکولس چاہیے, ٹیچرس چاہیے, اور اب ہم یہی مشن لے کے یہاں پر بھی آئے ہیں کہ ایک بچہ اگر ایک کسی ہمارے پاکستانی اوورسیز کو اسپانسر کرے, اس کو سپورٹ کرے, تو کسی ایک بچے کے مقدر کو تبدیل کر کے ہم اس کے خاندان کے مقدر کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تبدیل کر سکتے ہیں. تو تبدیلی اس طرح آئے گی. میں اکثر کہتا ہوں, اگر امیر بندہ صحیح اچھے لیول پر اپنے صحیح سچ اور حق کے طریقے سے زکوٰۃ اپنی پوری دے
تو دنیا میں غربت ختم ہو سکتی ہے. درست فرمایا. لیکن کرتے نہیں ہیں لوگ, وہ تو جمع پونی کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو گوئنگ بیک ٹو دیز چلڈرن, کیونکہ مجھے یاد ہے 2018 میں جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تھے, and this was something very unusual for me to hear for the very first time, that on the world stage, mainstream media, inauguration speech of a prime minister, انہوں نے بہت ساری باتیں کی, لیکن ان میں سے ایک چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان میں چائلڈ ابیوز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے. اللہ عالم انہوں نے کیا نہیں کیا کہ کوئی پروگریس کی, لیکن ابھی تک میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں. کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل 2016 میں ہمارے رحیم اللہ خان صاحب جو پشاور کو ہماری ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں, انہوں نے زمن کور کے نام سے ایک پروجیکٹ جو اس دور میں کے پی کی گورنمنٹ نے لانچ کیا, ان کے ساتھ بڑی کولیبریشن بھی ہوئی. چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ایک ویژن دیا گیا کہ پاکستان اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے بچوں کو پروٹیکشن دی جائے. اس طرح پنجاب میں اس سے پہلے کام کر رہا تھا, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کام کر رہا ہے. چائلڈ پروٹیکشن کے مختلف جو ہے مراکز قائم ہیں کہ بچوں کو روکا جائے. اچھا دیکھیں, بنیادی طور پر پاکستان میں بچوں کے ساتھ مسائل کیا ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ غربت کی بنا پہ گھر سے بھاگتا ہے یا نکلتا ہے یا نکالا جاتا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ مار تشدد کی بنیاد پہ اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے. ایک بچہ وہ ہے جو معاشرتی برائیوں کے اندر انڈلج ہو جاتا ہے کیئرلیس کی وجہ سے, کیئرلیسنس کی وجہ سے, کسی کے اس سپرویژن نہ ہونے کی وجہ سے. ایک وہ بچہ ہے. ایک بچہ وہ ہے جس کو جبراً اس طرف لگایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ذہنی تشدد کیا جاتا ہے بچے کو خراب کرنے کے لیے, بچے کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے, مجروح کرنے کے لیے. پھر جسمانی تشدد, یہ سٹیپس ہیں. اینڈ دین پھر تھرڈ کیا ہے, جنسی تشدد کی طرف اس کو راغب کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح بچے کی شخصیت کو, اچھا اس کا پہلا عمل کیا ہے, ہم اس کے اوپر ٹریننگز بھی دیتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا بچہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں, میں نام نہیں لیتا کسی ایک جگہ کا کہ کوئی ایک ادارہ ایسا کرتا ہے یا کوئی ایک ریلیجس فیکٹرز اس کے اندر انوالو ہیں, ایسے نو. ہر جگہ پر گٹو, چھوٹو, موٹو, پتلو, یہ وہ الفاظ ہیں جو بچے کو, ایک موٹے بچے کو پسند نہیں کہ مجھے موٹا کہا جائے. اس کو آپ کیوں ابیوز کر رہے ہیں کہ آپ اس کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے سے کترائے گا. تو یہ بھی بچے کی ایک کانفیڈنس لوز ہوگا. اچھا یہ شروعات ہوتی ہے بنیادی طور پر بچے کی شخصیت کو مجروح کرنے کی. معاشرتی برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اس کی شخصیت کی ہتک کریں, آپ اس کے پہلوؤں کو نظر انداز کریں اور متاثر کریں. سیکنڈلی پھر آپ اس کو ماریں. آپ بڑے ہیں, آپ طاقتور ہیں, اگر آپ مالک ہیں دکان کے, آپ نے چھوٹے کو پانا لے کر آ, استاد نے کہا چھوٹو یہ لے کر آ, رینچ لے کر آ, وہ نہیں لے کر آ, اس کو ایک کک مار دی. بڑا عام ہے, بڑا کیجول ہے. تو آپ وہاں کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم بیسیکلی تربیت دینا چاہتے ہیں پاکستان کی اساتذہ کو, پاکستان کے پیرنٹس کو, پاکستان کی سوسائٹی کو. سب سے بڑا رول جو ہے میں اکثر ہی کہتا ہوں وہ علماء کرام کا ہے, وہ ہمارے دین کے طبقے کا ہے, وہ ہمارے ان صوفیاء کا ماننے والے لوگوں کا ہے کہ جو بنیادی طور پر پریویل کریں اس بات کو, سوسائٹی کے اندر اس بات کو لے کے چلیں کہ بھائی ہمیں بچوں کو ویلیو کرنا ہے, ہمیں بچوں کو تحفظ دینا ہے. پھر ہم ان معاشرتی برائیوں سے آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے جان چھڑائیں گے. مار نہیں پیار کا ایک کانسیپٹ آیا, لوگوں نے اس کو اور انداز میں پرکھنا شروع کر دیا. میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں بچے کی شخصیت مجروح, آج یہاں پر آپ بچے کو دیکھ بھی نہیں سکتے, گھوری بھی نہیں ڈال سکتے. کل میں دوستوں سے مل رہا تھا, وہ کہتے ہیں ہم تو کسی کو یوں آنکھ بھی, ہمارے تو آنکھوں سے باتیں ہوتی ہیں. پاکستان میں آپ کو ہوتا ہے بچے, ہمارے والدین بھی ہمیں آنکھوں سے باتیں کرتے تھے, پیچھے ہو جاؤ, ہٹ جاؤ, یا زیادہ انہوں نے غصے سے دیکھ لیا تو اندازہ ہوگا بھی ہمیں اب اپنے آپ کو بڑا محتاط رکھنا ہے. یہ کتنا بڑا فرق ہے. یا اب وہ مار نہیں پیار کے کانسیپٹ کو رائج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کی تربیت, بچوں کی شخصیت کو نکھارا جا سکے, تاکہ جدید اصولوں کو اپنایا جا سکے. کیوں گھوری کرنے سے منع کیا, کیوں اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا رہا تھا, تاکہ بچہ بہتر انداز میں گرو کر سکے, وہ اپنے والدین کو اپنا دوست بنائے. اور وہی والدین اگر اس کو کام پہ مجبور کر دیں غربت کی بنیاد پر, تو ریاست کی ذمہ داری بھی ہے, اور پھر اہل جو ثروت ہیں, صاحب ثروت لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے فیملیز کی جو ہے نا کیٹرنگ کریں, ایسے فیملیز کو ذمہ اٹھا لیں کہ یار میں آج
2 نہیں تو 4 بچوں کی کفالت کروں گا. میں پاکستان میں جی سندھ کے فلاں بچوں کی کفالت کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ جن کے اندر بچے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اچھے پلیئر ہیں لیکن ہمارے پاس دودھ پینے کے پیسے نہیں ہیں بھائی. یہی میں کہہ رہا تھا ہم 6 مہینے کے لیے تو ناروے کپ کے لیے آپ کے پاس تو آ گئے, آفٹر دیٹ واٹ ول بی ہیپن. 18 کے بعد تو ہم اس کی ذمہ دار نہیں, ہم تو اس کو معاشرے کے حوالے کر دیں گے تربیت کرنے کے بعد. پھر اگر اس کو برے حالات کا سامنا کرنا پڑا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ریاست ذمہ دار ہوگی, آپ ذمہ دار ہوں گے, ہمارے اہل ثروت, تو سب ذمہ دار ہوں گے, سوسائٹی ذمہ دار ہوگی. تو اس کے لیے بھی کیا پلان ہے کہ جو بچہ جب بالغ ہو, مطلب 18 کے بعد؟ سب سے بڑا تو ایک دیکھیے ہر فیکٹرز پہ ہر کسی کو کام کرنا پڑے گا, اجتماعی طور پہ کام. ایک فیکٹر وہ ہے کہ بچوں کو اکٹھا کیا جائے, ان کو سکھایا جائے, ان کو عالمی میدانوں میں لے کر جایا جائے. دس از ون آف دا بگ ایشو, بگ اچیومنٹ جو ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد جب سوسائٹی کے حوالے کیا جائے, ہم انگیج کرتے ہیں کہ ان کی نوکریاں ہو جائیں ان بچوں کو. لیکن دیکھیں وہ 3000 ہے, وہ 4000 ہے. دیز آر ناٹ 26.2 ملین چلڈرن. ابھی باقی بچوں کو کیا ہوگا؟ تو ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا. وہ ادارے, وہ چیریٹیز, وہ جو صاحب ثروت لوگ, میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں, ان کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر وہ ایک بیوہ کی خدمت کر رہے ہیں, ایک نلکے پہ پانی کی جو ہے وہ ترسیل کا کام کر رہے ہیں, وہ کسی جگہ سولرائزیشن ماسک کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو وہاں پر وہ بچے کو ہی فوکس کرتے ہوئے اگر چیزوں کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے اور اس بچے سے جڑے ہوئے انٹیگریٹڈ اپروچ کو اپنائیں گے تو یقیناً ایک پورا من معاشرہ تشکیل پائے گا. دیکھیں آج آپ ایک بیوہ کی خدمت کریں گے, آف کورس اس بیوہ کے بچوں کی بیسیکلی کفالت ہو رہی ہے. اگر آپ ٹارگٹ بچہ کر لیں گے اور اس فیملی کو کر لیں گے, اس کی تربیت کو کر لیں گے, اس کے تمام اغراض و مقاصد کو کر لیں گے, تو یقیناً وہ فیملی کل کو, والدہ کی تو ایک عمر ہے, ایک عمر رسیدہ خاتون ہے, اس بچے کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو یقیناً وہ کل کے پاکستان کو روشن کرے گا, مستحکم کرے گا, مضبوط کرے گا. اور اگر وہ مالی طور پہ مضبوط ہوگا تو وہ جسمانی طور پہ مضبوط ہوگا, ایمانی طور پہ مضبوط ہوگا, اور پھر آخر میں روحانی طور پہ بھی مضبوط ہو جائے گا. یہی تو مسئلہ ہے نا, روحانی کے طور پر بچے تیار نہیں کر رہے. لیکن یہی ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ جو بچے اس وقت معاشرے میں بڑے ہو کر ایڈلٹہڈ کی طرف جا رہے ہیں, کام کاروبار, وہ اکثر میں دیکھ رہا ہوں, کافی لوگوں ساتھیوں سے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ ایک ماحول بن گیا ہے, ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یہاں سے نکلیں, پاکستان میں ہمارا فیوچر نہیں ہے, یورپ میں جائیں, امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, لیکن یہاں سے نکلیں, ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑا کردار تو سوشل میڈیا کا ہے. میں ابھی جو پچھلے دنوں یونان میں کشتی الٹنے کا ایک واقعہ ہوا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ 16 سال کا, غالباً 14 یا 16 سال کا, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. وہ گجرات یا سیالکوٹ کے کسی علاقے سے تھا, نارتھ پاکستان کی, اگر میں نارتھ پنجاب کی بات کروں. تو میں بڑا اس پہ رنجیدہ ہوا کہ یار یہ بچہ جو ہے اس نے چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا رسک لے لیا کہ وہ ڈنکی لگا کے جائے گا اور جا کر یورپ پہ جانے کے خواب. اس کا ایک انٹرویو آیا BBC کے اوپر, اور میں نے اس انٹرویو میں اس کے والدین کی بات کو سنا, اس کے چاچو نے اس کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم جب یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں جی فلاں کا بیٹا UK چلا گیا, فلاں کا بیٹا جو ہے نا ناروے چلا گیا, فلاں کا بیٹا اسپین چلا گیا, تو ہم انسپائر ہوتے ہیں. اچھا اس کو تلخیوں کا اندازہ نہیں ہے, وہ یہاں پر آئے دیکھتے تو صحیح کہ کتنا مشکل ہے, کتنی کمرشل لائف ہے, کتنی ایک مشین لائف ہے. اچھا اس نے صرف ٹک ٹاک پہ دیکھا اس کو, اس نے اپنے چاچو کی 4 اچھی تصویریں دیکھی ود گڈ ایستھیٹکس, تو اس نے انسپائر ہو گیا کہ یار یہ تو UK جائیں گے تو بڑی بہاریں ہو جائیں گی. حالانکہ وہی سین آپ کو مری میں اس سے بہتر مل جائے گا, شاید پاکستان کے اور اچھے علاقوں میں بہت خوبصورت سینری ملے گی. تو ہم نے بچے کو گائیڈ نہیں کیا, اور اس بچے نے لڑ کے اپنے والدین سے کہا کہ نہیں میں ڈنکی لگا کے جاؤں گا, لیکن جاؤں گا ضرور. یہاں سے دبئی, دبئی سے وہ مصر, مصر سے وہ لیبیا, اینڈ لیبیا سے وہ اس کشتی میں گیا, اور وہ کشتی پانی برد ہو گئی. تو آپ سوچیں کہ یہ ایک بچے کی کہانی نہیں, یہ کئی ایسے بچوں کی کہانی ہے. تو سب سے پہلے جو میں آپ سے بار بار بات کر رہا ہوں, فرائیڈے سرمن ہر جگہ پر ہے, ہر گلی میں آواز آتی ہے. علماء کرام اگر اپنے آپ کو تیار کریں, یا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, میری ذمہ داری بنتی ہے, ہم فیتھ کو انوالو کریں. دیکھیں ڈیولپمنٹ کا اب تو کاپ میں بھی فیتھ فار انوائرمنٹ آ چکا ہے کہ اگر انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو فیتھ لیڈرز کو شامل کرو بھائی, ایوری فیتھ. اور ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات. اگر حضور عید کی نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے ان بچوں کو نہ دیکھتے اور کہا کہ تم کیوں نہیں پسند کرو گے کہ فاطمہ تمہاری بہن ہو, ماں ہو, ٹھیک ہے, اور تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں گھر لے کے جاتا ہوں, حسن حسین تمہارے بھائی بن جائیں, تو یہ میسج تھا بیسیکلی ہمارے لیے کہ, اور رستہ بدل کے جانے کا کیوں کہا گیا,
کہ آپ اس رستے سے بھی کسی شاید محتاج کو دیکھ لیں, اس رستے سے بھی کسی محتاج کو دیکھ لیں. یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی محتاج آپ کو دیکھ تو نہیں رہا, کوئی مستحق آپ کی طرف نگاہ تو نہیں دیکھ رہا, اور اس کی نگاہ اٹھنے سے پہلے آپ اس کی ہیلپ کر دیں. تو ہمیں سب سے پہلے علماء کرام کی طرف سے, علماء کرام کا میں بار بار, ٹیچرز, ہمارے مدارس کے مدرس, ائمہ مساجد, یہ تمام جتنے بھی اسپیچرز ہیں, ان تمام لوگوں کو سب سے پہلے بنیادی رول ادا کرنا پڑے گا تبلیغ کی صورت میں, آگہی اور شعور کی صورت میں. گلی محلہ کے غریب بچوں کو شعور دینا ہوگا کہ میرے بھائی محنت کرو, محنت میں عظمت ہے. پاکستان میں بھی عظمت ہے, یو کے میں بھی عظمت ہے, جہاں بھی کام کریں گے محنت میں عظمت ہے, اور رائٹ وے میں جانا ہے, اچھے طریقے سے جانا ہے, غلط رستے پہ نہیں جانا. آپ نے اپنے آپ کو ایسے پیسوں کی لالچ میں غیر جو ہے نا وہ قانونی طریقوں کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کریں گے, لائف از ویری شارٹ, آپ پھنس جائیں گے اور پوری زندگی کا بوجھ آپ لے اٹھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ممکن ہے. آپ نے تو سارا بوجھ علماء اکرام پر ڈال دیا. نہیں, سوسائٹی میں سب سے بڑا سوسائٹی میں سب سے بڑا کردار میں سمجھتا ہوں جہاں پر چیریٹیز کا ہے, جہاں پر میں نے ٹیچرز کی بات بھی کی, میں نے مدارس کی ٹیچرز کی بات بھی کی, میں نے علماء کرام کی بات بھی کی. دیکھیں یہ بنیادی فیکٹر, اور ریڈی والا تو بات نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ وہ گورنمنٹ, دیکھیں گورنمنٹ آف کورس, دیکھیں ان کی تو یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے, جی جی, سب سے بڑی رسپانسبلٹی. وہ تو دیکھیں, وہ میں نہ بھی کہوں نا تو یہ ریاست کی ذمہ داری, ریاست ماں ہے, ریاست ذمہ دار ہے اس بچے کی جو ڈنکی لگا کے گیا. ان غیر قانونی طور پر بھیجنے والے بچوں کو, ان کو جو ابیوز کرتے ہیں, جو بلنگ کرتے ہیں. زینب الرٹ کا کیس آیا, زینب الرٹ ایک ایپ بنائی گئی ہے پاکستان میں بچوں کی بچانے کے لیے, تو وہ کیس ایک بڑا رول ماڈل بنا پاکستان کے اندر. تو اس طرح کی کئی, اور 1700 سے زائد کیسز پاکستان میں لاسٹ ایئر بھی رجسٹرڈ ہوئے. پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے باقی چیزوں کے حوالے سے, لیکن جہاں پر کچھ خرابی ہے, دیکھیں ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں, پاکستان ہماری ماں ہے, ہمیں اس کے ہر دکھ کو بھی ہم نے جھیلنا ہے اور ہر خوشی کو بھی منانا ہے. تو ہمیں اس کے لیے گورنمنٹ, دیکھیں جہاں پر ریاست کے پاس پیسے نہیں ہیں, ریسورسز کی کمی ہے, آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے, ریسورسز ہمارے جتنے پیدا ہو رہے ہیں اتنی ہم کھا رہے ہیں, تو ہم نے وہاں پر اپنا رول بھی پلے کرنا ہے. میں نے ان کے رول کو تو ڈیفائن, ان کو پتہ ہے ان کا رول کیا ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں, دیکھیں ہم اہل علم کیا ہوتے ہیں, وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. اگر اللہ نے مجھے شعور دیا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بروز قیامت سوال تو ضرور کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پیش ہوں کہ آپ کو تو میں نے پاور دی تھی دنیا کو سنبھالنے کی, آپ تو گجرات کی حد تک محدود ہو گئے, آپ تو رحیم خان کی حد تک محدود ہو گئے. تو ہمیں اپنی رولز کو بہت جو ہے نا ویژنری طور پہ لے کے چلنا ہے کہ ہمیں دنیا کے رول کو اپنانے کے لیے بات کرنی چاہیے اور اس کو نبھانے کے لیے بات کرنی چاہیے. اس میں دو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں, تو میں نے خود اپنی ایکسپیرینس سے میں نے دیکھی. ایک تو پاکستان کے ہمارے معاشرے میں علماء اکرام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھیں مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ علماء اکرام کو جو تنخواہ ہم دیتے ہیں اپنے مدارس مساجد میں, وہ ایک شاید ریڈی والا اس سے زیادہ بھی کماتا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری جو ہماری جو سیاست ہے اس کو ہم نے دین سے بالکل جدا کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہے اور یہ دین ہے, ان میں آپس میں بالکل ایک سیپریشن ہونی چاہیے. ورنہ حقیقت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ بنائی تھی تو انہوں نے قرآن اور سنہ اور شرعی جو پرنسپلز تھے وہ ساری بنیاد تھی ریاست کی, پولیٹکس کی. بے شک. تو نہیں, آف کورس دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ماڈل ہے وہ ایک بہترین ماڈل, وہ بہترین اسوہ حسنہ ہے. اس میں آپ کے جو شمائل ہیں, چاہے وہ چلنے کے اعتبار سے ہوں, چاہے وہ بولنے کے اعتبار سے ہوں, چاہے وہ سیرت کے اعتبار کے سیاسی پہلو ہوں, چاہے وہ معاشرتی پہلو ہوں, ہمیں ان ہر پہلوؤں پہ اگر غور کریں تو ایک نیا باب ہے, ایک نیا باب ہے سیکھنے کو. اور اگر ہم جس طرح سیکھیں گے, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے جو ہمیں آج میں جو محبت رسول کی بات کرتا ہوں, آج میں جو اسلام کی بات کرتا ہوں, آپ جو اسلام کے اپنائے بیٹھے ہیں, یہ ان کے صحابہ کی محنت تھی. اگر وہ میسج کنوے ہونے کے لیے لوگ نہ آتے, وہ آگے پے در پے سفر نہ چلتا, تو میں اور آپ دین کی نعمت سے محروم ہو جاتے. یہ تو ان کا کرم ہے, یہ تو ان کے فالوورز کی ایک مہربانی ہے کہ انہوں نے اس میسج کو سینہ بسینہ منتقل کیا اور گرو کیا سسٹم کو. اور یہ مشن ہمارا بھی ہونا چاہیے, ہمارا مشن. اب یہ ہمارا مشن ہے, اب یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم امت کے غریب بچوں کی بات کریں. ہم پاکستان کے غریب بچوں کی جہاں پر بات کر رہے ہیں تو ہم دنیا کے غریب بچوں کی بات کریں. ہم تو بھی پاکستان کے رونا رو رہے ہیں. ابھی جو بنگلہ دیش کے غریب بچے ہیں, جو انڈیا میں غریب بچے ہیں, جو افریقہ کے اندر غریب بچے ہیں, میں خود نائجر مالی میں ہمارے جو مسلم ہینڈس کے اسکول آف ایکسلنس وہاں پر قائم ہے, میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں غربت کی بنا پہ.
لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں غربت کی بنیاد پہ. تو مطلب کہ آپ کس چیلنج کو دیکھتے ہیں کہ لوگ بیسیکلی اپنے آپ کو کاٹنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. اور یہ جو لوگ آپ نے بات کی نا کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں گھر سے بھیجنے پہ، جاؤ کما کے لے کر آؤ، مجبور ہیں. جب کسی کے پاس کوئی آسرا نہ ہو تو اس کا کوئی تو آسرا بنے گا نا. وہ بچہ اس کو آسرے میں نظر آتا ہے. وہ 8 سال کا بچہ اس کے لیے ایک محنت کش مزدور کی حیثیت سے، ایک مزدور کی حیثیت سے ہیومن ریسورس نظر آتا ہے. لیکن تو ہمیں بچے کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے. اس کی ماں کو اس سے فکر نہیں ہے. اس کو روٹی چاہیے 3 وقت کی، اس کو ناشتے کا انتظام کرنا ہے. کون اس کی درد کی پکار بنے گا؟ الحمدللہ پاکستان میں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کھانے پینے کے اعتبار سے، لوگوں کی کیئر کے اعتبار سے لوگ درد دل رکھتے ہیں. لوگ کسی کو دھتکارتے نہیں ہیں کہ پانی نہ دیں گے اس کو. آج بھی پاکستان ایک بڑا ہاسپٹیلٹی کا ایک کنٹری ہے کہ جہاں پر لوگ کسی کو کوئی کھانا مانگے کھانا ضرور دے دیتے ہیں ہر گھر کے باہر. لیکن اجتماعی طور پر بڑے اقدامات کرنے ہوں، ہمیں ایک بڑا حصہ ملانا ہوگا. آپ نے کہا نا 2.5% زکوٰۃ کی بات، تو ہمیں 2.5% زکوٰۃ ہر حال میں دینی ہوگی. وہ تو منیمم ہے، لیکن دینی تو زیادہ چاہیے. آف کورس جتنا زیادہ مال دے سکیں آپ، کم سے کم 2.5% اپنی زکوٰۃ کو دے کر اپنے مال کو صاف بھی کریں. اور ان مستحقین کا خیال دیکھیں. اگر ہم، وہ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیا. تو آپ کو تو فرشتے اللہ کے لیے کافی تھے ان کی اطاعت کے لیے. اطاعت بھی کرنی ہے اور آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے تاکہ معاشرے میں تبدیلی آئے، بہتری آئے. اور میں آپ کو اگر بتاؤں کہ جو بچے اب ہم جن ڈونرز کے توسط کے ساتھ ہم بچوں کی زندگی کو تبدیل کر چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈونرز کی بھی میں نے کیفیت کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے. اچھا، وہ ڈونرز بھی خوشحال ہیں، ان کے بچے بھی خوشحال ہیں. اگر آپ کسی ایک بچے کو پروٹیکشن دیتے ہیں آپ کا بچہ پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. آپ کسی ایک بچے کو کھانا دیتے ہیں آپ کے بچے کو ٹائم پہ کھانا ملتا ہے. اس کے لیے اللہ آپ کو رزق کا سامان دے دیتا ہے. آپ کسی ایک بیٹی کے سر پہ چادر رکھتے ہیں، اللہ آپ کی بیٹی کی چادر کو محفوظ کر دیتا ہے. بالکل. آپ کسی ایک ماں کا خیال کریں گے، اللہ آپ کی ماں کو صحت عطا فرمائے گا. تو اگر یہ نیت آ جائے، اور میں کل ایک اور بات میں نے شیئر کی اپنے سوشل میڈیا کے تھرو بھی، کہ رب سے آپ کو جو مانگنا ہے اپنے اس بھائی کے لیے مانگو جس کو آپ چاہتے ہو نا کہ مجھے یہ چیز ملے. اپنے بھائی کے لیے بھی وہ مانگو. کہ اگر ایک بے اولاد ہے تو وہ سب بے اولادوں کے لیے دعا کرے، اللہ آپ کو بھی اولاد. تو فرشتے آمین کہیں گے. آمین کہیں گے کہ اللہ جو دنیا میں بے اولاد ہے اس کو اولاد دے دے. اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو بھی اولاد ملے گی، اور باقیوں کو بھی اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. بالکل. اگر خود بے روزگار ہے تو کہ یا اللہ سب بے روزگاروں کے لیے میں دعا کرتا ہوں. تو اجتماعی دعا میں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بے روزگاری کے جو ہے نا وہ اسباب پیدا کرے گا کہ اس کو روزگار مل جائے. تو یہ اجتماعی کیفیات، سوچنا، مل کر سوچنا، خلق کے لیے سوچنا، خدمت کرنا، یہ صوفیہ کا مشن تھا. اور میں ایک بات یہاں پر ضرور کہوں گا، 3 چیزیں ہم نے صوفیہ سے سیکھی. ہم نے ان کے مشن سے یہ انسپائر ہوا کہ ایک، آپ کو کیا تھا پہلے ہی ہمارے پاس جو یہ جتنے بھی درس خانے تھے، لنگر خانے تھے، خانقاہیں تھیں، 3 چیزیں ملتی تھیں: قیام، کلام اور طعام. رہائش مل جاتی تھی، کلام مل جاتا تھا، گفتگو ملتی تھی، سیکھنے کو سیرت ملتی تھی، اور کھانا ملتا تھا. جس کے پاس یہ چیزیں ہیں، اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو ایک حدیث ہے بڑی مشہور، جب آپ غار حرا سے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو مہمان نواز ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جب وحی کا معاملہ ہوا تو مہمان نوازی کو کتنا پسند کیا گیا کہ رنج کا معاملہ نہیں ہو سکتا رب تعالیٰ کی جانب سے، آپ تو مہمان نواز ہیں. تو مہمان نوازی کو کتنا بڑا رتبہ ملا، دیا گیا، اور آپ کی وائف نے وہی آپ کی کیفیت کو، وہی آپ کی خصوصیت کو آپ کے سامنے رکھا. تو آپ مہمان نواز بن جائیں، لوگوں کے لیے مدد کرنے والے بن جائیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے بن جائیں. جو لاکھوں کے تعداد میں خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں جنہوں نے لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ کس بنیاد پہ پڑھا؟ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور دال دیتے تھے. اچھا دال کیوں دیتے تھے؟ یہ بھی میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا. اچھا، کہ دال جو تھی وہ فار ایوری ون تھا، اوپن فار ایوری ون تھا، اور دال فار ایوری ون. ہندو بھی کھاتے تھے نا دال. بالکل. گوشت سے وہ دور بھاگتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ تو وہ کھانا دے رہا ہے جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہے. آپ دیکھیں ایک اجتماعی سوچ کتنا بڑا ایک طوفان برپا کر سکتی ہے. ایک اجتماعی سوچ، اگر آپ دنیا کے بچوں کی بات کریں گے تو آپ کے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، امت مسلمہ کے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. سوچ تو رکھیں. ہم دنیا کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. ہم اس وقت جو ہے وہ شام میں جو بچے اس وقت مشکلات کا شکار ہے، غزہ میں، پوری دنیا میں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کے بچے بھی محفوظ ہوں گے، ہمارے بچے بھی محفوظ ہوں گے، سب کے بچے محفوظ ہوں گے. اکثر لوگ جب دیکھتے ہیں جی دنیا کے جو مصیبتیں، پرابلمز ہیں وہ بہت بڑی ہیں، میری سمجھ سے باہر ہیں، تو میں تو ایک اکیلا آدمی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں راستے کی تاریکیاں مانا کہ مشکل ہے، مگر جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے.
ماشاء اللہ. دیکھیے جگنو بن کے کام کریں, روشنی پھیلاتے رہیں, میں اپنا حصہ ملاؤں گا, میرے بعد ایک دیا چلے گا. زندگی میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک وقت عطا فرماتے ہیں, اس وقت میں وہ بیسٹ آف دا بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنا آج کا وقت ایک بیسٹ آف دا بیسٹ گزاروں, ایک اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور فرمودات کی روشنی میں گزاروں. کوشش کروں کہ بہتری کے ساتھ اور اچھوں کی صحبت میں رہوں. دیکھیں میں اپنے آپ کو بڑا بلیس یہ فیل کرتا ہوں کہ میں اچھوں کی صحبت میں ہوں. میں اچھوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے, اچھوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, تو وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں, وہ آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں, وہ لائٹ دیتے ہیں آپ کو. وہ لائٹ بیسیکلی آپ کی زندگی کو نکھار دیتی ہے, آپ کو ایک جو ہے نا وہ راحت اور فراوانی کا سامان مہیا کرتی ہے, آپ کو اندھیروں سے نکالتی ہے, آپ کو زندگی کو آگے اچھا بہتر گزارنے کی جلا دیتی ہے. آپ کو مزہ آتا ہے کہ یار میں کچھ کام کر رہا ہوں تو یقیناً میرے اوپر یہ بزرگوں کی سایہ اور نسبتیں قائم ہیں, اور یقیناً یہی لوگ آپ کے لیے سرمایہ, والدین سرمایہ حیات ہیں جن کی بدولت آپ یہ سارا کام کرتے. تو وہ تمام لوگ روشنی کی تلاش میں اچھوں کے ساتھ مل جائیں, جن پہ روشنی ہے, جن پہ اللہ کا انعام ہے, جن پہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. میں تو کوئی اسکالر نہیں ہوں, لیکن ایک ادنا طالب علم کی حیثیت درج کر رہا ہوں کہ اچھوں کے ساتھ جو شامل ہوگا اللہ کی بلیسنگ اس پہ تو گر رہی تھی, آپ پہ بھی گرے گی. کچھ چھینٹے ملیں گے تو انشاءاللہ نصیب بدل جائیں گے. یہ تو بہت ہی اچھی نصیحت دی آپ نے کہ آپ روشنی بن جائیں, تاکہ اندھیرے میں کوئی نہ کوئی مطلب آپ کی روشنی کی وجہ سے کوئی تھوڑی لائٹ کچھ لوگوں کی زندگی میں تو آئے گی. تو ماشاءاللہ آپ جاری رکھیں یہ مشن, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ مطلب یہ مارجنلائز جو چلڈرن ہیں, جو سوسائٹی کے بالکل نیچی قوم سال کے طور پر یہ بچے جو نگلیکٹڈ ہیں, ان پر آپ غور و فکر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے مزید اور کامیابیاں دے, ان بچوں کا مستقبل اور مطلب کامیاب کرے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.